حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سود معاشرے میں فساد پھیلانے کی وجہ بنتا ہے۔ سود بھی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں فساد پھیلانے کی وجہ بنتا ہے، اور سود کی بڑی شدت سے اللہ تعالیٰ نے مناہی فرمائی ہے۔ اس ضمن میں قرآنی احکامات کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والوں کو اپنے سے جنگ کرنے والا ٹھہرایا ہے، پس یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا ہر قسم کے شر سے بچ کر رہنا اور سلامتی میں رہنا اور سلامتی پھیلانا بہت زیادہ پسند ہے۔ جبکہ سود کے ایسے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں اور بعض مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات دیکھتے ہی دیکھتے سود خور کے ہاتھوں ایک اچھا بھلا صاحب جائیداد آدمی دیوالیہ ہو جاتا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ہنستا بھستا گھر مایوسیوں اور محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے بچے بھی انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب اگر مسلمانوں کے گھر میں ہو تو اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کے واضح حکم کے باوجود کہ یہ چیز نہ کرو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ سود کی رقم معمولی اور غیر ضروری اخراجات کے لیے لی جاتی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو وارننگ دی ہے کہ ضرورت مندوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، وہاں قرض لینے والوں کے لیے بھی وارننگ ہے کہ بلا وجہ کے قرضوں میں مبتلا ہو کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا امن و سکون برباد نہ کرو۔ بلا وجہ کے قرضے اپنے اوپر چڑھا کر آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں بلکہ حکم کی نافرمانی کر کے سلامتی سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر حالات کی وجہ سے بر وقت ادائیگی نہ ہو سکے تو خود بھی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی مشکل میں گرفتار کر رہے ہوتے ہیں، گھروں کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں، یا جو صاحب حیثیت ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس طریق پر عمل کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ سارا سال رقم جوڑتے رہیں تاکہ بوجھ محسوس نہ ہو۔ حوالہ خطبہ جمعہ 15 جون 2007۔